بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انسا کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ریکارڈر یوٹیوب چینل۔ سیاست کا بارواں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے۔ کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے اور وہ سب سے الگ انتظار کرتا ہے ایک ایسی ساعت کا، ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے، پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں ایک جملہ خوشگن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے اکثر میاں شہباز شریف کو دیکھ کر افتخار عارف صاحب کی یہ نظم 12واں کھلاڑی یاد آ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ خیال ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے مخدوم امین فہیم مرحوم کو دیکھ کر آتا تھا۔ شہباز شریف کی سیاست میں یہ اتار چڑھاؤ بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں۔ ہر بار وہ اپنی ٹیم بنانا چاہتے ہیں۔ ایک بار تو حکومت بنانے سے پہلے کابینہ تک بنا لی تھی، مگر پھر ان کے ساتھ سیاسی حادثہ ہو جاتا ہے اور ان کی پوزیشن 12ویں کھلاڑی کی مانند نظر آتی ہے۔ کبھی وہ پورے اعتماد کے ساتھ ملک واپس آتے ہیں کہ مفاہمت ہو گئی، مگر جیل جانا پڑ جاتا ہے۔ ایسی ہی امید لیے وہ کچھ عرصے پہلے اپنے گھر سے لندن جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ پورے دن اچھی خبریں آ رہی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے جانے کی اجازت دی تو روانگی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ جانے کا ٹکٹ بھی کنفرم تھا اور واپسی کا بھی۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو اعتماد میں لیا، ضروری ہدایات جاری کی، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ بلیک لسٹ کے علاوہ وزیراعظم عمران خان کی ایک واچ لسٹ بھی ہے۔ خان صاحب ملک سے باہر تھے، کورٹ کا فیصلہ آیا تو فوری طور پر ان کو اطلاع دی گئی کہ دوسرا بھی جا رہا ہے۔ جواب آیا ناٹ ایٹ آل۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حال ہی میں کراچی میں ایک ملاقات میں انکشاف کیا کہ شہباز شریف کو بھیجنے کے فیصلے سے وزیراعظم عمران خان ان لوگوں سے سخت نالاں تھے جو شہباز شریف کو مبینہ طور پر بھیجنا چاہتے تھے۔ جس پھرتی سے باہر بھیجنے کا کام ہوا اس سے عمران خان سخت ناراض ہوئے۔ شیخ صاحب نے واضح پیغام دیا کہ اب شہباز شریف یا مریم نواز کا جانا مشکل ہے۔ شہباز شریف جو مفاہمتی فارمولہ لے کر بھائی جان کے پاس جانا چاہ رہے تھے وہ یہیں رہ گئے اور لندن کے بجائے اسلام آباد آ گئے۔ اس بار وہ جیل سے باہر آئے تو زیادہ پر اعتماد تھے۔ غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتیں بھی شروع کر دی۔ انہیں لگا کہ شاید معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، مگر ہائی کورٹ سے ایئرپورٹ تک بازی پلٹ گئی اور سیاست کے 12ویں کھلاڑی پھر کسی ایک کا انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے بڑے بھائی سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نااہل ہوئے اور سزا یافتہ بھی۔ بیٹی مریم کے سر پر بھی نااہلی کی تلوار لٹک گئی۔ بھائی اور چاچا سمجھے کہ شاید اب بات بن جائے۔ بھائی سے ملے تو انہوں نے ان کو نامزد کرنے کے بجائے سوال اٹھا دیا کہ مجھے کیوں نکالا۔ شہباز کو پھر 12ویں کھلاڑی کی طرح انتظار کرنا پڑا۔ شہباز کی سیاست بھی کمال کی سیاست ہے، کبھی بس مس ہو جاتی ہے، کبھی فلائٹ۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی ہائی جیکنگ کیس میں سزا عمر قید بڑے بھائی کو ہوئی اور شہباز بری ہو گئے۔ 10 سال کی ڈیل ہوئی تو شہباز کے نہ جانے کے اصرار کے باوجود انہیں بھی سعودی عرب جانا پڑا۔ لگتا یہی ہے کہ کچھ قوتیں شہباز کو باہر بھیجنے کے حق میں تھیں، مگر جو لوگ کپتان کو کرکٹ کے زمانے سے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ تو سلیکٹرز کی بنائی ہوئی ٹیم بدل دیتا تھا اگر اسے پسند نہ آئے۔ لگتا ہے یہاں کپتان نے نواز شریف کو جس انداز میں بھیجا ہے اس کا غصہ چھوٹے بھائی پر اتار دیا۔ ایسا لگتا ہے اس بار شریفوں اور سلیکٹرز کے بیچ رکاوٹ خود عمران خان ہے۔ اب شہباز صاحب کے پاس آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت شہباز شریف سمیت بڑی جماعتوں کے سربراہ کم و بیش 70 سال کے لگ بھگ ہیں۔ اس لیے 2023 کا الیکشن ان میں سے بیشتر کا یہ آخری الیکشن ہوگا، لہٰذا اگر اس بار شہباز صاحب کا بس نہ چل سکا تو وہ بحیثیت 12ویں کھلاڑی ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ حال ہی میں شہباز صاحب کو ایک قریبی ساتھی نے مشورہ دیا کہ بڑے میاں صاحب کو بتائیں کہ نئی غلطیاں ضرور کریں، پرانی نہ دہرائیں۔ 1993 میں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ان کی حکومت کو برطرفی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے بحال کیا، مگر صدر غلام اسحاق خان نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ میاں صاحب نے ڈکٹیشن نہ لینے کی ولولہ انگیز تقریر کے بعد ڈکٹیشن لیا اور صدر اسحاق خان کے ساتھ استعفیٰ دے دیا، جسے بعد میں کاکڑ فارمولہ کا نام دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ جنرل مشرف کے دور میں ہوا۔ 1 سال دونوں بھائیوں نے جیل کاٹی۔ بیگم کلثوم نواز مرحومہ نے تحریک کا آغاز کیا اور بہت سے پارٹی لیڈروں کو تھوڑی شرم بھی دلائی، اور جب تحریک زور پکڑنے لگی تو
وہ ایک ایسی ڈیل کر بیٹھے جس میں 10 سال سیاست نہ کرنے کا وعدہ شامل تھا۔ شہباز باہر جانے کو تیار نہیں تھے، مگر انہیں زبردستی جہاز میں بھائی کی برابر والی سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس بار بھی میاں صاحب باہر ہیں اور شہباز اندر باہر۔ اب وہ پارلیمانی سیاست تک محدود ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔